إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق اس عنوان کے تحت طلب علم کے باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مساعی، ان کا علم کا شوق، ان کی شخصیت، ان کا کردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے مختلف ابواب میں کیے گئے ان کے سوالات، ان تمام چیزوں کو دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے عنوان ہے، حدیث نمبر 4، جس میں حشر کے منظر کا بیان ہے اور انسان کی عاجزی کا ذکر ہے۔ دنیا میں انسان مال و اسباب کے درمیان جیتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان جیتا ہے۔ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، مال خرچ کر کے بہت سارے مسائل وہ حل کر لیتا ہے، اور جہاں مال کام نہیں آتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی معاشی مسائل ہوتے ہیں، کبھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی گھریلو مسائل ہوتے ہیں، کبھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرتا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو قیامت کا دن انسان کی بے بسی کو ظاہر کرنے والا دن ہوگا۔ قیامت کا دن اسباب اور احباب کے اعتبار سے انسان کو محتاج بنا دے گا۔ چیزیں ویسے بھی دنیا میں موت پر ہی چھوٹ جاتی ہیں، اور رشتہ دار بھی انسان یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اور سارے لوگ حشر میں جمع ہوں گے، اس وقت مال و متاع کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ سونا، چاندی، پیسہ، زیورات، جتنی بھی پراپرٹی ہے وہاں انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ سارے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، مرد، عورت، سبھی جمع ہوں گے، حتیٰ کہ جنات، فرشتے اور چوپائے جنگلی جانور سب جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
وہ ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں سارے بندوں کو اپنے ابدی انجام کے فیصلے کو سننے کے لیے اور بھگتنے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ ایک بڑا فیصلہ ہوگا جو ہر انسان کے مستقبل کے اعتبار سے اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالدار فقیر و محتاج بن کر کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی فکر ہونا اور اس دن کی تیاری کرنا یہ انسان کے لیے حقیقی عقل مندی اور سعادت ہے، کامیابی یہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ دن سامنے ہے نہیں اور دنیا کی محتاجی، دنیا کے مسائل انسان کے سامنے ہیں، انسان انہی مسائل کی فکر کرتا ہے اور انہی مسائل کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے آخرت کی زندگی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ میرے نہیں تھے، وہ رشتے کے اعتبار سے میرے تھے، ان کی ہمدردیاں سب کچھ میرے لیے سچی تھیں، لیکن آج ایک ایسا دن آیا ہے کہ آج کے دن کوئی کسی کا نہیں ہے۔ مسائل کی ہولناکی رشتوں کو دھندلا کر دیتی ہے۔ جب بڑا مسئلہ آتا ہے تو انسان اس مسئلے میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتا ہے، اور قیامت کا دن انسان کو اسی حال میں لا کر کھڑا کر دے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں سے بھاگے گا۔ اس دن صرف ایمان کام آئے گا، اس دن اعمال صالحہ کام آئیں گے، اس دن مال و دولت کام نہیں آئے گی، اس دن رشتے ناتے، دوست احباب، چاہنے والے، تعلقات والے، غلام کوئی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس دن انسان سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی، وہ تنہا رہ جائے گا، ساز و سامان، اقتدار، طاقت و قوت سب اس سے چھن جائے گی، اب وہ صرف اکیلا ہوگا، اس کا کوئی نہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے حال میں گرفتار ہوگا، اپنے حال میں پریشان ہوگا۔ یہی بات ہے جو آنے والی حدیث میں ہم کو بتائی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، حفاة ننگے پاؤں، پہننے کے لیے چپل نہیں، حفاة عراة عریاں، بے لباس، غرلاں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے، سب کے سب ویسے ہی ہوں گے۔ قالت عائشہ، عائشہ نے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آج بھی کوئی آدمی برہنہ نکل آئے کہیں، سب لوگ حیران ہو کہ اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے، بے لباس کوئی ظاہر ہو جائے، لوگ حیرت سے، جھٹکے سے اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حیا انسان کے لیے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے
کہ وہ لوگوں کے سامنے برہنہ آئے، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون پیدا کیے جائیں گے یا واپس زندہ کیے جائیں گے، حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ قال الامر اشد من ان یہمہم ذاک، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کا خیال بھی گزرے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ حیرت سے یا شہوت سے انسان دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، اس وقت میں انسان کو حیران کرنے کے لیے اس سے بڑے مناظر ہوں گے۔ اس کو دہشت کے لیے یہ چھوٹا واقعہ ہے، لوگوں کا بے لباس حشر میں جمع ہونا دنیا میں بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اس سے بھی بڑی چیزیں قیامت کے دن ہو رہی ہوں گی، تو اس کی طرف توجہ کی بجائے کہیں اور اس کا دھیان لگا ہوا ہوگا، اور اس وقت میں انسان ایسا پریشان ہوگا کہ شہوت کا نام و نشان اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کہا کہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال بھی گزرے کہ وہ شہوت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں یا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف نظر بھی کریں، ان کی نظریں تو کہیں اور ہوں گی، وہ اور بھیانک مناظر دیکھ رہے ہوں گے، ان کی توجہ ایک دوسرے کی طرف جائے گی بھی نہیں۔ امام البخاری نے کتاب الرقاق میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں، فقالت عائشہ فکیف بالعورات، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول پھر عورات کا کیا، یعنی انسان کے بدن میں چھپانے کی جگہیں ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کا کیا؟ اور کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ قال لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یومئذ، اس دن، شأن یغنیہ، ایسی حالت ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی کہ اسے دوسروں کی طرف توجہ کرنے سے مستغنی کر دے گا۔ وہ ایک ایسی پریشانی میں گرفتار ہوگا کہ اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی پریشانی میں اتنا کھویا ہوا ہوگا کہ اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کا دھیان بھی نہیں گزرے گا۔ یہ سورہ عبس کی آیت ہے اور یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، قالت قلت والنساء، قال والنساء، جب آپ نے کہا کہ لوگ بے لباس حشر میں جمع کیے جائیں گے تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول مرد لیکن عورتیں بھی اسی حال میں؟ کہا ہاں عورتیں بھی۔ قلت یا رسول اللہ فما یستحیا، کہا اللہ کے رسول کیا لوگوں کو حیا نہیں آئے گی؟ یا حیا کا کیا؟ لوگوں کو حیا آتی ہے لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے پر، خاص کر کے وہ زمانہ جو پردے کا دور ہے، جس میں مردوں کی نگاہیں حیا والی تھیں اور عورتوں کے مزاج میں حیا تھی، ان کے لباس میں پردہ اور ستر تھا اور مردوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس دور میں یہ بات کہی جا رہی تو اور بھی زیادہ شاکنگ ہوگا کہ اللہ کے رسول حیا کا کیا، لوگ تو حیا کرتے ہیں نا اسی بات سے۔ قال یا عائشہ الامر اہم من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے زیادہ اہم ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوں گی جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی، اس سے زیادہ سیریس ہوں گی۔
کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں بھی، ان کی نگاہیں تو کہیں اور ہوں گی، ان کے دل تو کہیں اور ہوں گے، نہ ان کے دل میں اس کا خیال گزرے گا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر محظوظ ہوں، اور نہ انہیں اس بات کا ہوش ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوں کہ بے لباس سب جمع ہے۔ وہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہوں گے، وہ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور جو آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ سورہ عبس کی آیت ہے، جس سے پہلے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے اپنے ساتھی سے، صاحبہ بیوی، اپنی بیوی سے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، دنیا میں، بیماری میں، پریشانی میں، فقر و فاقے میں اس کا ساتھ دینے والی، دکھ سکھ کی ساتھی، وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہ خود اس سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اس دن ایسی پریشانی میں مبتلا ہوگا جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی، دوسروں کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں رہے گا، دوسروں کے بارے میں سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں ہوگا، نہ جرأت ہوگی، وہ پریشان اتنا ہوگا کہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا۔